وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف قانونی آپریشنز پر غور۔ عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ لانے کی جتن 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج 10 مقدمات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ پاکستان نے $2 ملین کا نمک درآمد کر لیا۔ کراچی میں 6 سالہ کمسن بچی اغوا کے بعد قتل کر دی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں $2,500 کا بڑا اضافہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی لیگل ٹیم کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانونی آپریشنز پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اہم اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، عطا تاڑر، اکرم شیخ اور اٹارنی جنرل بھی شامل تھے۔ اجلاس میں انتخابات التوا کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے خلاف آئینی اور قانونی آپریشنز پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دیے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ FIR میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عدالت کے دوہرے معیار سمجھ نہیں آ رہے۔ ہمیں تو عدالت نے 1 منٹ میں نکال دیا تھا، جبکہ عمران خان کو واپس لانے کے لیے کتنے جتن کیے جا رہے ہیں۔ 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا، عدالت نے مجھے مافیا تک کہا۔ ایک جج عظمت شیخ سعید کسی کی پروموشن چاہتے تھے کیونکہ میں اس وقت وزیر اعظم تھا۔ مجھے پروموشن کے کسی کیس کا معلوم نہیں تھا۔ وہ کیس کہیں بیوروکریسی میں تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں پروموشن بنتی تھی یا نہیں، لیکن عظمت سعید نے مجھے یہاں تک کہ کہا کہ وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ریمارکس ایک جج اور موجودہ وزیر اعظم سے متعلق کہہ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج 10 مقدمات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں JIT کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے JIT کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ڈالرز کی کمی کا شکار اور نمک کی کانوں سے مالا مال پاکستان میں $2 ملین کا نمک بھی درآمد کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ وزارت تجارت نے قومی اسمبلی کو نمک کی درآمد و برآمد کے بارے میں تحریری جواب جمع کرایا، جس میں معلوم ہوا کہ دنیا کی دوسری بڑی کان کے باوجود پاکستان نمک درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں نامعلوم سفاق ملزمان نے ایک اور کمسن بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ناکامی پر قتل کے بعد لاش گٹر میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ SHO سرجانی ٹاؤن کے مطابق سیکٹر 36 کی مارکیٹ کے رہائشی محمد یونس اپنا گھر بنوا رہے تھے۔ 4 اپریل کی شام 6 بجے مزدوروں کے جانے کے بعد وہ گھر میں افطاری کا انتظام کر رہے تھے۔ اس دوران ان کی 6 سالہ بیٹی پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ گھر والوں نے کافی تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد ورثہ نے فوری طور پر سرجانی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے حسب روایت گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی۔ بدھ کے صبح اہل خانہ اور محلے والے بچی کو تلاش کرتے رہے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر گٹر کے مین ہول میں کمسن بچی پڑی ہوئی تھی۔ گٹر کا ڈھکن بھی نہیں تھا۔
ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر سے سونے کی مقامی قیمتیں بھی روز تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $41 کے اضافے سے $2023 کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹ میں بدھ کو بھی فی تولہ اور فی 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $2,500 اور $2,142 کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں MMC نیوز۔